الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد و آل محمد پر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بالقرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات۔ سامعین محترم، سلسلہ مجالس کی دوسری مجلس اعزاء، عنوان گفتگو ہے ہدایت اور ولایت۔ ارشاد رب العزت ہے افمن یہدی الی الحق، کیا وہ شخص جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، احق ان یتبع، کہ سزاوار ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا افمن لا یہدی الا یہدا، یا اس کی اتباع آپ لوگ کریں کہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم لوگ کیسا فیصلہ کر رہے ہو۔ عزیزان گرامی، واضح الفاظ میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جو محتاج ہدایت نہیں، اس کی اتباع کریں آپ، یا ایسے شخص کی اتباع کی جائے کہ جو خود محتاج ہدایت ہے۔ یقیناً انسان جو ہے اس شخص کی اتباع اور پیروی کرے گا جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ خالق اور مخلوق کے درمیان جو واسطہ فیض ہے، یا یوں کہوں جو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی واسطہ ہے، اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، فقط وہ ہے اور خالق ہے بس۔ ایک وہ ہے کہ نہیں، جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے کوئی، وہ اس کا در حقیقت جو ہے محتاج ہے۔ ایک مرتبہ انسان کو خود پتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہنچ سکتا ہوں، ایک مرتبہ ہے نہیں،
کسی سے معلومات حاصل کر کے پھر منزل مقصود تک پہنچے گا، تو کون سا بہتر ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ جب جس کو معلومات ہے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا کسی منزل مقصود تک پہنچے۔ تو عزیزو، ان لوگوں کے پیچھے آپ چلیے، ان لوگوں کو اپنا امام بنائیے، ان لوگوں کو رسول کا جانشین بنائیے کہ جو آپ کو ڈائریکٹ جنت میں لے کر جائیں۔ ان کو اپنا امام نہ بنائیں کہ جو خود جو ہے محشر کے دن جو ہے دائیں بھائیں جا کر رہے ہوں گے کہ کوئی ہماری سفارش کرے کہ ہمیں جنت میں لے جائے۔ اب اس سے زیادہ کھل کر میں نہیں کہہ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ کی مرضی ہے، جو قسیم الجنت والنار ہے اس کی اتباع کیجئے یا اس کی اتباع کیجئے جو خود محتاج ہے علی کا کہ لولا علی لہلاک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد و آل محمد پر۔ پس عزیزان گرامی، اب ہمارے پاس جو ہے واضح آیت کریمہ موجود ہے، یہدی الی الحق، جو حق کی طرف ہدایت کر رہا ہے۔ حق کو ان یتبع، بہتر ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ یقیناً ہم جو ہے اسی کی اتباع کریں گے کہ جو یہدی الی الحق ہو، جو کسی کا محتاج ہو، ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خود محتاج ہے تو میری کیا ہے، ہم جو ہے اس کی کیا اتباع کریں؟ دیکھیے کہ کہیں پر آپ نے کسی تاریخ میں یہ پڑھا یا سنا کہ علی نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا؟ کہیں نہیں، مجھے تو نہیں ملا۔ لیکن دوسروں کے بزرگان کے لیے ملتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ خدا ہم پر کوئی ایسا موقع اور وقت نہ لے کر آئے جس کے حل کے لیے علی نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، ہدایت اور ولایت میرا موضوع ہے، میں ابھی ہدایت کو شروع کر رہا ہوں۔ تو ہدایت ہے رہنمائی۔ اب کس کی رہنمائی؟ اب ہدایت کی عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، دو قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت تشریعی ہوتا ہے، ایک ہدایت تکوینی ہوتا ہے۔ اب تکوینی اور تشریع کسے کہتے ہیں؟ بہت سادے الفاظ میں سمجھاؤں گا تاکہ آپ کے اذہان علی میں بات واضح ہو جائے اور بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہدایت تکوینی کیا ہوتی ہے، ہدایت تشریع کیا ہوتی ہے۔ ہدایت تکوینی پہلے کہ ہدایت تکوینی کیا ہے کہ پروردگار عالم نے موجودات میں، تمام موجودات میں ایک فطرت رکھی ہے، جس فطرت کے تحت وہ پروان چڑھتا ہے، اس کو کسی سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اس کی فطرت میں یہ لکھ دیا ہے کہ ایسے ہی ہوگا اور وہ ہوگا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب اس ہدایت تکوینی کو آپ ہدایت فطری کہیے یا اس ہدایت کو ہدایت عام کہیے۔ ہو سکتا ہے چھوٹے بچے کہیں کہ مولانا ہمیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ فطرتاً کیسے ہے۔ تو اس کی میں دو مثالیں دوں گا تاکہ بچوں کے لیے بالکل واضح ہو جائے کہ ہدایت تکوینی یعنی کیا، کہ تکویناً ایسا ہی ہے، ہوگا، اور جس کے لیے آپ کہتے ہیں کن فیکون، کہ ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کہ آپ نے کبوتر کا انڈا دیکھا؟ آپ گردنیں ہلا دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں۔ مرغی کا بھی انڈا دیکھا ہے؟ بطخ کا انڈا دیکھا ہے؟ شتر مرغ کا بھی دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہوگا۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے۔ یہ چاروں انڈے ہیں نا، کبوتر کا چھوٹا، مرغی کا اس سے بڑا، بطخ کا اس سے زیادہ بڑا، اور شتر مرغ کا اس سے زیادہ بڑا۔ اس کے اندر ہے کیا؟ ایک سفیدی ہے اور ایک زردی ہے۔ کبوتر کا انڈا توڑیے، اس میں بھی یہی ہے۔ مرغی کا انڈا توڑیے، اس میں بھی یہی ہے۔
بطخ کا توڑیے اس کے اندر بھی یہی ہے، شتر مرغ کا توڑیے اس کے اندر بھی یہی ہے. لیکن خدا نے فطرتاً اس انڈوں کے اندر یہ رکھا ہے کہ جو کبوتر کا انڈا ہے تو کیا نکلے گا؟ کبوتر. اب ایسا کیجئے یہ کبوتر کا انڈا اٹھا کر شتر مرغ کے نیچے رکھ دیجئے، کیا نکلے گا؟ بھئی آپ نے تو شتر مرغ کے نیچے رکھا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شتر مرغ کے نیچے رکھا ہے، اس نے گرمائش دی ہے، جو سلسلہ تھا وہاں سے ہوا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کیونکہ وہاں سے پروان اب چڑھ رہا ہے انڈے کے بعد جو ہے تو شتر مرغ ہو جاتا. کہ نہیں، تکویناً یہی ہے، کیونکہ کبوتر کا انڈا ہے تو اس میں سے کبوتر کا ہی بچہ نکلے گا. مرغی کا ہے تو مرغی کا. پتہ چلیے تکوین یعنی کیا؟ یعنی جیسے اس کی اندر پروردگار عالم نے اس کی فطرت میں، اس کی تکوین میں لکھا ہے وہ ویسا ہی ہوگا، اب تبدیل نہیں ہوگا. آپ شتر مرغ کا انڈا اٹھائیے اور جو ہے مثلا بالفرض آئے گا نہیں، لیکن آپ کہیں کہ کبوتر کے نیچے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ انڈا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کبوتر کے نیچے نہیں. فرض کہہ رہا ہوں، کبھی کوئی کہ مولانا یہ کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا. مثال دے رہا ہوں اور مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی، لیکن شتر مرغ سے شتر مرغ ہی نکلے گا. یہ ایک مثال بچوں کے لیے تکوین سمجھ میں آیا. دوسری مثال، آم کی گٹھلی بھی ہوتی ہے اور کھجور کی گٹھلی بھی ہوتی ہے. اب ان دونوں کو آپ ایسا کیجئے کہ زمین میں دفنا دیجئے، تو کیا کرے گی؟ جب یہ پروان چڑھیں گے تو کیا بنیں گے؟ کھجور کی گٹھلی سے کھجور کا درخت اور آم کی گٹھلی سے آم کا درخت. تو یہ تکویناً ایسا ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو عزیزان گرامی، تو اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جو یہ بچے ہمیں عطا کیے ہیں یہ فطرتاً اسلام پر خلق ہوئے ہیں. توجہ کیجئے گا، میں کسی منزل کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں کہ کل مولود یولد بفطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر خلق ہوتا ہے. یعنی ہر بچے کی فطرت میں اسلام ہے، نہ یہودیت ہے، نہ نصرانیت ہے، نہ مجوسیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسلام فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ جو فطرت خدائی ہے اس پر پروردگار عالم نے بندوں کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ فطرت جو ہے بندوں کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتی. جب اب یہ نہیں ہوتی، یہ فطرت اسلام پر بچے پیدا ہوئے ہیں، تو اب آپ کہیں گے مولانا یہ یہودی کیا ہے، یہ مجوسی کیا ہے؟ تو ان کو در حقیقت روایت کہتی ہے یہ بچہ جو یہودی بن رہا ہے یا نصرانی بن رہا ہے، یہ ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی اور نصرانی بنا رہے ہیں. یہ بچہ فطرت اسلام پر تھا. اب جب یہ بچہ فطرت اسلام پر تھا تو اس کے اندر جو ہے اب پروردگار عالم نے فطرت الہی کو رکھا ہے. اب فطرت الہی کیا ہے؟ فطرت الہی یہ ہے کہ وہ کمال کو دو سکتا ہے اور پستی سے نفرت کرتا ہے. توجہ کیجئے گا، فطرت الہی کیا ہے؟ فطرت الہی یہ ہے کہ وہ کمال کو دو سکتا ہے اور پستی سے نفرت کرتا ہے. جنگرے میں توجہ کریں، یہ بچہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، اب جب یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے؟ بچہ تو معصوم ہے. توجہ کیجئے گا، بچہ معصوم ہے، بچہ جھوٹ نہیں بولتا. پھر جھوٹ سیکھا کہاں سے؟ ہم نے سکھایا. بچہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ بچہ معصوم ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے معصوم. اب جب یہ بچہ معصوم ہے تو عزیزان گرامی، جب یہ بچہ معصوم ہے تو اب پروردگار عالم نے ہمیں امانت دی ہے، اور امانت میں خیانت جو وہ جائز نہیں ہے. امانت میں خیانت جائز نہیں ہے. جہاں پر دو اماموں کی روایت کو نقل کرتا جاؤں، ایک چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور چھٹے امام
امام دونوں کی روایتیں عزیزان گرامی. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ تلوار کہ جس سے میرے بابا یا میرے جد کا سر تن سے جدا کیا تھا وہ مجھے بطور امانت دے اور بعد میں آ کر مجھ سے اس کا مطالبہ کرے کہ وہ تلوار مجھے واپس دو تو میں یہ تلوار اس کو واپس کر دوں گا. کتنی بڑی بات ہے. یہ امام کہہ رہے ہیں, چوتھے امام, چھٹے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جس تلوار سے امام حسین کو شہید کیا گیا وہ تلوار اگر مجھے بطور امانت دی جائے اور مانگنے کے لیے آ جائے تو میں دے دوں گا, اور اگر مجھے دے دوں گا. عزیزو, ہم قتل کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے فلاں کو مارا تھا اس نے, لیکن سیرت اہل بیت تو دیکھیے کہ سیرت اہل بیت کیا ہے. تو عزیزان گرامی یہ بچے امانت ہیں, جب امانت لی ہے تو امانت میں خیانت جائز نہیں ہے. تو اب تسلیم کرنا پڑے گا. جب بچے یہ معصوم ہیں, پروردگار عالم نے یہ بچے ہمیں معصوم دیے ہیں, تو اب ہم واپس کیسے کریں؟ واپس بھی ہمیں معصوم ہی کرنے ہوں گے. تو اب کوئی گود تلاش کرنا پڑے گی کہ جس ہستی نے معصوم بچے لیے ہوں اور معصوم بچے دیے ہوں, تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے وہ گود فاطمہ ہے کہ جس نے معصوم بچے لیے ہیں, معصوم بچے دیے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا, یہ بچے امانت ہیں. یہ بچہ جھوٹ سیکھ کر نہیں آتا, اس کی فطرت کو میں نے اور آپ نے خراب کیا ہے, ورنہ اس کی فطرت الہی تھی. اس کی فطرت میں شر نہیں تھا, اس کی فطرت میں جھوٹ نہیں تھا. اب تبدیل ہم نے کیسے کیا؟ بچے نہیں سوتے رات میں, بچے رات میں بعض اوقات نہیں سوتے. آپ کہتے ہیں سو جاؤ, نہیں سوتا. تھپکی بھی لگاتے ہیں, سو جاؤ. فیڈر بھی منہ میں دے دیتے ہیں, سو جاؤ, نہیں سوتا. کیا کرتے ہیں پھر ہم؟ ڈراتے نہیں ڈراتے, ڈراتے نہیں ڈراتے. سو جاؤ, چڑیل آ جائے گی, سو جاؤ ہابڑ بلا آ جائے گا, سو جاؤ فلانا آ جائے گا, سو جاؤ بھوت آ جائے گا. بتائیے کوئی چڑیل آ رہی ہے, کوئی بھوت آ رہی ہے کیا؟ نہیں آ رہی نا. تو بچے کی فطرت میں آپ نے کیا منتقل کیا؟ جھوٹ. اب یہ اتنا سنے گا, اتنا سنتا ہے, ہر رات کو اتنا بیچارہ یہ سنتا ہے, تو اس کو یہ ہو جاتا ہے اگر نہیں سوئیں گے تو بھوت آئے گا. یا آپ کے ہاتھ میں چابی ہے, آپ کے پاس چابی, یا ہاتھ میں چابی, آپ کے پاس چابی رکھے ہوئے, اور بچہ مانگ رہا ہے کہ چابی دے دیں. چھوٹا سا بچہ ہے, 1 سال کا یا 2 سال کا, آپ نہیں دیتے. کیا کرتے ہیں آپ؟ ہاتھ میں چابی لی, چابی لینے کے بعد آپ نے یوں گھمائی, او دیکھو چڑیا لے گئی. لیکن خدا کی قسم آپ بچے کی فطرت کو دیکھیں, بچہ اوپر نہیں دیکھتا, بچہ اوپر نہیں دیکھتا, بچہ آپ کے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ چابی گئی کہاں. اس فطرت کو آپ تبدیل کر رہے ہیں کہ دیکھو چابی اوپر چلی گئی, چڑیا لے گئی. نہ کوئی چڑیا آئی, نہ چابی اوپر گئی. لیکن بچے کی فطرت یہ ہے کہ وہ نیچے دیکھتا ہے. آپ چاہے مانے یا نہ مانے, تجربہ کر لیے گا جا کر. اس فطرت کو کس نے تبدیل کیا؟ میں نے. صاحب گھر پر آئے ملنے کے لیے, میں ملنا نہیں چاہتا, تھکا ہارا ہوں. بابا فلاں صاحب آئے, کہتے جاؤ بابا گھر پہ نہیں ہے. اور اب تو الحمدللہ الحمدللہ اتنا یہ کھلونا ہمارے پاس آ گیا جھوٹ بولنے کے لیے, اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہیلو صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں تو فلاں جگہ پر, مسئلہ میں حیدرآباد میں پہنچا ہوا ہوں. اچھا میں ملنے آنا چاہ رہا تھا. نہیں میں حیدرآباد نکلا ہوا ہوں, اور ہوتے اپنے ہی شہر میں یا گھر میں. کتنے آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں ہم. روایت کے جملے ہیں الکذب مفتاح کل شر, کہ جھوٹ تمام برائیوں کی چابی ہے, اور ہم آرام سے بول دیتے ہیں.
اور یہی فطرت جو بچے کی تھی اس فطرت کو ہم نے تبدیل کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں زبان عطا نہیں کی ہے؟ کیا ہم نے تمہیں دو لب عطا نہیں کیے ہیں؟ کیا ہم نے تمہیں خیر اور شر کی طرف ہدایت نہیں کی؟ ہدایت ہم نے کی ہے تمہاری. توجہ کیجئے گا، کیا خیر ہے کیا شر ہے ہم نے تمہاری ہدایت کر دی ہے. ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کہ ہم نے تمہاری ہدایت کر دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم شاکر بن جاؤ یا کافر بن جاؤ. بننا تم نے ہے، ہدایت ہم نے کی ہے، اختیار تمہیں دیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ ولایت علی کو لے کر شاکر بن جاؤ یا ولایت علی کا انکار کر کے کافر بن جاؤ. صلوات پڑھیے گا مل کر محمد و آل محمد پر. ہدایت ہم نے کی ہے، توجہ کیجئے گا. اس لئے پروردگار عالم نے جو ایک عالم نجعل لہ عینین، جا کے تفسیر روایت دیکھیے گا اس آیات کی ذیل میں الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے عینین یعنی رسول خدا تمہیں عطا نہیں کیے. ولسانا وشفتین، ولسان کہ ہم نے امیر المؤمنین تمہیں عطا نہیں کیے. وشفتین کہ ہم نے حسن و حسین تمہیں عطا نہیں کیے. وہدیناہ النجدین کیا ہم نے ولایت علی کی طرف تمہاری ہدایت نہیں کی، اور ان سے دشمنوں سے نفرت رکھنے کی طرف تمہاری ہدایت ہم نے نہیں کی. ہم نے کی ہے تمہاری ہدایت. یہ تمہاری فطرت میں ہم نے رکھا ہے کہ اہل بیت کی ولا کا اقرار کرو، ان کے دشمنوں سے نفرت کا اعلان کرو. اور صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. ہدایت ہم نے کر دی ہے. اب جب ہدایت ہم نے کر دی ہے تو یہ جو فطرت اسلام پر ہم خلق ہوئے ہیں، پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کی ہے، تو عزیزان گرامی اختیار کی منزل میں میں اور آپ ہیں. اب چلنا میرا کام ہے، چلوں گا میں. اب میری مرضی ہے کہ ہدایت کی طرف چلوں یا شر کی طرف چلوں. عزیزان گرامی یہ جو نعرہ بلند کیا جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، اور میں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے خیر من اللہ و شر من اللہ، یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے؟ غلط ہے. کیوں؟ وہ ہے کمال مطلق. جب وہ کمال مطلق ہے وہ خالق عقل ہے. اب جب وہ خالق عقل ہے تو اس نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، اس کے اندر کمال ہی کمال پایا جاتا ہے. تو آیا شر وہاں سے نکلے گا؟ بتائیے، شر وہاں سے آئے گا؟ وہ تو کمال ہے. آیا وہ پستی کو دوست رکھتا ہے؟ نہیں. آیا وہ شر کو دوست رکھتا ہے؟ نہیں. آیا وہ جھوٹ کو دوست رکھتا ہے؟ کہ نہیں. کیا وہ تکبر کو دوست رکھتا ہے؟ کہ نہیں. کیا وہ حسد کو دوست رکھتا ہے؟ کہ نہیں. یہ تمام چیزیں ہیں شر. جب یہ شر ہے تو خیر من اللہ تو ٹھیک ہے، لیکن شر من اللہ غلط ہے. خیر من اللہ ہے، شر من الناس ہے. اگر میں سمجھا گیا یہ بات، اور مجلس اسی پر میں ختم کر دوں گا. خیر خدا کی طرف سے ہے، شر خدا کی طرف سے نہیں ہے. ذہن میں بٹھا لے آپ. یہ جو نعرہ دوسرے لوگ بلند کرتے ہیں خیر من اللہ و شر من اللہ، غلط ہے. کیا انسان مجبور ہے کہ شر کو انجام دے؟ اگر انسان جو وہ مجبور ہے کہ شر کو انجام دے تو پھر عذاب کہیں گا پروردگار عالم. شر بھی تیری طرف سے ہے، خیر بھی تیری طرف سے ہے. لیکن پروردگار عالم قرآن ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کر رہے ہو تو تم اپنے لیے. وَإِنْ أَسَاءَ فَلَهَا، اگر برائی کر رہے ہو وہ بھی اپنے لیے ہے، میرے لیے کچھ نہیں ہے، تم اپنے لیے کر رہے ہو. خیر خدا کی طرف سے، شر خدا کی طرف سے نہیں. اب اس کی مثال میں بچوں کے لیے واضح کر دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ یہ خیر تو اس کی طرف سے، شر اس کی طرف سے نہیں ہے. دیکھیے، اور یہ اختیار کی منزل ذہن میں رکھیے کہ اختیار ہمیں دیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، خیر اور شر کی طرف اس نے ہماری ہدایت کر دی ہے کہ دیکھو یہ چیزیں صحیح ہیں، یہ چیزیں بری ہیں.
اما ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے جو تمہاری ہدایت کر دی ہے، اب تمہاری مرضی، شاکر بن جاؤ یا کافر بن جاؤ۔ جبر کو اس نے ختم کر دیا۔ تو عزیزان گرامی اختیار ہمیں دے دیا، اب اس اختیار پر ہی ثواب و عقاب ہے۔ اس اختیار کی منزل پر میں نے چاقو بنایا، توجہ کیجئے گا مثال کے اوپر، میں نے چاقو بنایا اور بہت تیز بنایا۔ ایک شخص آیا اور اس نے چاقو جو ہے خرید لیا مجھ سے، اور جیسے ہی مجھ سے چاقو اس نے خریدا، وہ مارکیٹ میں گیا، مارکیٹ میں جانے کے بعد کسی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اب جب وہ مجھ سے چاقو لے کر گیا، اس نے کسی کے پیٹ میں گھونپ دیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب جب اس کی موت واقع ہو گئی، اس کو پکڑ لیا، مقتول کو، قاتل کو۔ اب جب قاتل کو پکڑ لیا تو جب وہ گیا پولیس والوں کے پاس، بھائی تم نے قتل کیا ہے؟ کہا میں نے کہا کیا؟ کہ یہ چاقو تم نے مارا ہے؟ کہا چاقو میں نے مارا ہے، لیکن قصور تو بنانے والے کا ہے، اتنا تیز کیوں بنایا تھا کہ وہ مر جائے؟ قصور میرا کوئی ہے، قصور تو بنانے والے کا ہے، اس نے کیوں بنایا؟ کہا اچھا بلاؤ۔ مجھے بلا لیا گیا، اور جب میں پہنچا پولیس اسٹیشن کا کہ آپ نے چاقو بنایا تھا اور یہ موت واقع ہو گئی، کیوں اتنا تیز چاقو آپ نے بنایا تھا؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، میں نے جو چاقو بنایا تھا وہ تو آپ لوگوں کی آسائش کے لیے بنایا تھا، کیونکہ آپ مرغی کاٹتے ہیں، آپ گوشت کاٹتے ہیں، آپ آلو کاٹتے ہیں، آپ گاجر کاٹتے ہیں، یہ سبزیجات کاٹتے ہیں، اس آسانی کے لیے میں نے تیز بنایا تھا تاکہ آسانی سے یہ چیزیں کٹ جائیں، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ میں نے یہ چاقو کسی کے پیٹ میں گھونپنے کے لیے نہیں بنایا تھا، یعنی میں جو صانع ہوں، میں جو بنانے والا ہوں، میری نیت خیر تھی، شر نہیں تھی۔ اگر پہنچ گئے آپ لوگ، میری نیت خیر تھی، میری نیت شر نہیں تھی۔ تو یہ شر آیا کہاں سے؟ کہا میں نے کہا مجھے نہیں پتا، اس شخص سے پوچھئے کہ جس نے پیٹ میں گھونپا۔ تو پروردگار عالم بھی یہی کہے گا، اے حضرت انسان، میں نے تجھے کمال کے لیے خلق کیا ہے، معراج کے لیے خلق کیا ہے، عروج کے لیے خلق کیا ہے، میں نے تجھے جو ہے زمین میں پستی کے لیے خلق نہیں کیا، تجھے کمال کے لیے بنایا ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ عبادات کو انجام دے کر قرب الہی کو حاصل کر کے تو میرے پاس آ جا۔ مرضی تیری ہے، توجہ کیجئے گا، مرضی تیری ہے، تیری مرضی چلے گی، میری مرضی اب یہاں پر نہیں چلے گی۔ میں نے تجھے چھوڑ دیا، ہدایت کرنی تھی، ہدایت تکوینی میں نے تیری کر دی ہے، اب جب تیری ہدایت تکوینی کر دی ہے تو اب مرضی تیری ہے۔ راستے میں نے بتائے ہیں، انشاءاللہ کل کی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ ہدایت ہم نے کر دی، اور آخری بات آیہ کریمہ ہے قرآن مجید کی، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد والے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو چاہے عزت پائے، جو چاہے ذلت پائے۔ یہ ترجمہ صحیح کیا ہے انہوں نے۔ ہمارے ترجمہ جو کیا جاتا ہے، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور خدا جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ غلط ہے یہ چیز، خدا کسی کو ذلیل نہیں کرتا، خدا چاہتا یہ ہے کہ ہر شخص صاحب عزت بنے۔ میں نے کہا خیر اس کی طرف سے ہے، شر اس کی طرف سے نہیں ہے، تو ذلت وہ کبھی نہیں جائے گا کسی کی، وہ چاہے گا تو سب کی عزت ہی چاہے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے ہے۔ جب وہ تمام عزتوں کا سید و سردار ہے تو چاہے گا یہی کہ یہ میرا بندہ ہے، صاحب عزت بنے۔
ذلت نہیں جائے گا. توجہ کیجئے گا, یہ جو بھائی نے ترجمہ بہت اچھا کیا ہے کہ پروردگار عالم نے جو عزت اور ذلت کا معیار رکھا ہے وہ میرے ہاتھ میں دیا ہے, اختیار مجھے دیا ہے کہ میں صاحب عزت بنوں یا صاحب ذلت بنوں, اختیار میرے پاس ہے. یہ ترجمہ کرنا کہ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, خدا جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے, غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا عزت دیتا ہے خدا ذلیل کرتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, جو ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اگر خدا عزت دیتا ہے خدا ذلیل کرتا ہے, تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے, دوڑ دو چار والی بات ہے. خدا نے حسین کو عزت دی, یزید کو ذلت دی, پھر کیا ہو گیا؟ پھر تو کوئی بات نہیں ہے نا, خدا نے عزت دی ہے, خدا نے ذلیل کیا ہے. لیکن اس آیت کے ترجمے پر غور کریں کہ تو عزت دیتا ہے کس کو؟ من تشا, جو عزت چاہتا ہے. توجہ کیجئے گا, تو عزو من تشا, تو عزت دیتا ہے کس کو؟ من تشا, جو عزت چاہتا ہے. تو ذلو من تشا, تو ذلیل کرتا ہے جو ذلت چاہتا ہے. اگر میں عزت چاہوں تو خدا عزت دے گا, اگر میں ذلت چاہوں تو خدا مجھے ذلیل کرے گا. اس کی بہترین مثال کربلا کی ہے کہ امام حسین لمحہ بلمحہ ہدایت کر رہے ہیں, لیکن شمر ملعون یہ پسر سعد وغیرہ نہیں آ رہے. کیوں؟ کہ انہوں نے ذلت کو چاہا تو خدا نے انہیں ذلت کا لباس پہنا دیا. لیکن انہی میں سے ایک تھا جو حر بن کے حسین کی خدمت میں آ رہا تھا. حر نے عزت چاہی, جو لعنتی تھا علیہ السلام بن گیا. تو عزیزان گرامی, اب کربلا کے میدان میں یہ اس آیت کے مصداق تمام موجود ہیں. جنہوں نے عزت چاہی خدا نے عزت دی ہے, اور جنہوں نے ذلت چاہی ہے خدا نے انہیں ذلیل کیا. میں نے چاہی ہے ذلت, میں نے چاہی ہے عزت, نہ کہ خدا عزت دیتا ہے خدا ذلیل کرتا ہے. ہاں, خدا عزت بھی دیتا ہے ذلیل بھی کرتا ہے, کس کو جو چاہتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. یہی وجہ ہے کہ جو میں نے کہا یہ فطرت اسلام پر بچہ خلق ہوتا ہے, یہ فطرت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی. یہ والدین ہیں جو اس فطرت کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں نصیحتیں کر رہا ہوں, لیکن میری نصیحتوں کا تم پر اثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے شکموں میں, تمہارے پیٹوں میں لقمہ حرام موجود ہے, اس لیے اثر نہیں ہو رہا. میں تو چاہ رہا ہوں کہ تمہیں جنت میں لے جاؤں, تمہاری ضمانت بھی دے رہا ہوں, لیکن تمہارے پیٹوں میں لقمہ حرام ہے. رے کی حکومت کے پیچھے ہو تم, جو ملے گی نہیں, ماہ کا دانہ بھی نصیب تمہیں نہیں ہوگا. لیکن نہیں, کیونکہ شکموں میں پیٹوں میں لقمہ حرام موجود ہے. کبھی دیکھا ہے کہ کوئی فاتح مفتوح پر گریا کرے؟ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی قاتل مقتول پر گریا کرے؟ دیکھا کبھی؟ لیکن حسین کے بابا مولا کائنات جنگ جمل میں جو افراد اس دنیا سے چلے گئے تھے ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور گریا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. فاتح ہے حسین علی جنگ جمل کا, لیکن گریا کر رہے ہیں ان مقتولین کے
درمیان کھڑے ہو کر، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ تمہیں خدا نے کمال کے لیے خلق کیا تھا، تمہیں پستی کے لیے خدا نے خلق نہیں کیا تھا، لیکن تم نے امام وقت کے خلاف آ کر اپنی زندگی کو خود ذلت اور رسوائی اور پستی کی طرف لے گئے، اب تمہارا یہ انجام ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی جو کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، آج 2 محرم الحرام حر کے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں، پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لوگوں نے کہا بھی مولا بیاباں ہے، کہ نہیں پیاسا لشکر ہے، پانی پلاؤ، انہی کو نہیں ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ ایسا امام کس نے دیکھا؟ بتائیے اگر کسی نے ایسے امام دیکھے ہوں، اگر کسی کے پاس ہوں ایسے امام جیسے ہمارے پاس ہیں، راستہ روکنے کے لیے آیا ہے، لیکن حسین پانی پلا رہے ہیں۔ شاید میں کہوں کہ یہی پانی پلانا سبب بن گیا کہ حر کی تقدیر تبدیل ہو گئی۔ ہاں عزادارو، آج 2 محرم الحرام کارواں کربلا میں وارد ہوا۔ ذاکر صاحب آ چکے، جلدی جلدی میں 2 یا 3 منٹ مسائل کے آپ کے لیتا ہوں، زیادہ نہیں، آ گئے۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، نام پوچھتے ہیں کہ زمین کا نام کیا ہے، کہ مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کہ کوئی اور نام بھی ہے، کہاں اسے غازریہ بھی کہتے ہیں، کہ کوئی اور نام بھی ہے، کہاں اسے شت فرات بھی کہتے ہیں یا شاتی فرات بھی کہتے ہیں، کہ کوئی اور نام بھی ہے، کہاں مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ عزادارو، جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا نا، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اعوذ بک من الکرب والبلا، کہ پروردگار عالم میں کرب و بلا سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا، حسین اترے، اب زین سے زمین پر آئے۔ جیسے ہی زین سے زمین پر آئے نا، ایک مرتبہ کربلا کی خاک کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کربلا کی خاک کو سونگا، سونگنے کے بعد ایک مٹی جیب سے نکالی، جیسے ہی جیب سے مٹی نکالی نا، اس کی خوشبو کو سونگا، دونوں خوشبوئیں ایک تھی، زمین پر پھینک دی کہ یہ کربلا کی مٹی، یہ وہ مٹی ہے جو جبرائیل رسول کے پاس لے کر آئے تھے، رسول نے ہمیں دی تھی کہ بیٹا حسین جب اس زمین پر پہنچ جاؤ تو سمجھ جانا کہ آخری منزل ہے تمہاری۔ عزادارو، ایک مرتبہ عباس کو آواز دی، عباس خیموں کو یہاں پر نصب کرو، محملوں کو نیچے اتارو۔ عزادارو، ایک مرتبہ عباس نے اطاعت کرتے ہوئے محملوں کو اتارنا شروع کیا، خیموں کو لگانا شروع کیا۔ کہتے ہیں بھی خیمے لگ رہے تھے، ایک خیمے میں ثانیہ زہرا کو لے کر گئے ہیں، ایک مرتبہ ہوا کا جھونکا آیا، جیسے ہی ہوا کا جھونکا آیا نا، صحرا تھا، کربلا کی مٹی اڑی، جیسے ہی مٹی اڑی نا، ثانیہ زہرا کی چادر پر آئی، جیسے ہی ثانیہ زہرا کی چادر پر آئی نا، ثانیہ زہرا گھبرا گئی۔ ایک مرتبہ آواز دی، عباس ادھر آؤ۔ عباس آئے، کہا جی آقا زادی کیا حکم ہے؟ کہا میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ عزادارو، حسین کو بلایا گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین شہزادی کے پاس آئے نا، شہزادی نے کہا بھیا یہ زمین عجیب سی ہے، اے بھیا دل نہیں لگ رہا اس زمین پر، اے بھیا جب سے زمین پر اتری ہوں نا بڑی مضطرب اور پریشان ہوں، اے بھیا یہاں پر پریشانی ہی پریشانی دکھائی دے رہی ہے، اے بھیا دیکھو میرے سر پر خاک آ گئی ہے، اے بھیا ایسا کرو یہاں سے کہیں اور چلو۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میری شہزادی، اے بہن، دیکھیں کہ جب
ہم جنگ صفین پر جا رہے تھے نا تو میرا بابا اسی زمین پر ٹھہرا تھا، میرا بابا اسی زمین پر ٹھہرا تھا۔ جب میرا بابا اس زمین پر ٹھہرا تھا نا تو ایک مرتبہ باپ نے آرام کرنے کے لیے بھیا حسین کے زانوں پر سر رکھا۔ جب حسن کے زانوں پر سر رکھا نا میرے بابا کی آنکھ لگ گئی۔ جب میرے بابا کی آنکھ لگی نا تھوڑی دیر کے بعد میرا بابا بیدار ہوا۔ جب میرا بابا بیدار ہوا نا تو میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میرے بابا کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا بابا خیر تو ہے، یہ گریا کیسے؟ کہا بیٹا حسین میں نے ابھی ایک منظر دیکھا ہے کہ یہ صحرا ہے کہ جو سمندر ہے خون کا، اس سمندر کے خون میں تم کبھی گر رہے ہو، کبھی ابھر رہے ہو، کبھی گر رہے ہو اور کبھی ابھر رہے ہو۔ عزادارو ایک مرتبہ جب حسین نے یہ کہا سنا نا تو کہا کہ بابا میں حق پر ہوں گا، میرا دین سالم ہوگا۔ کہا بیٹا تم حق پر ہوگے۔ میں کہوں یہ حسین خون کے سمندر میں گر بھی رہے ہیں، کبھی ابھر بھی رہے ہیں۔ یقیناً میں کہوں کہ مولا کبھی اکبر کے لاشے پر ڈوب رہے ہوں گے، کبھی اکبر کا لاشا لے کر ابھر رہے ہوں گے، کبھی عباس کے لاشے پر ڈوب رہے ہوں گے، کبھی عباس کا ہاتھوں کو اٹھا کر ابھر رہے ہوں گے۔ آزادارو بہن کو تسلی دے دی۔ جب بہن کو تسلی دے دی نا کہ بہن بابا نے کہا تھا صبر کرنا، اے بہن اب یہاں پر صبر کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عزادارو بس وہ وقت آ گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا جاؤ بنی اسد والوں کو بلاؤ، آخر جملہ مصائب کا بنی اسد والوں کو بلاؤ۔ عزادارو بنی اسد والوں کو بلایا گیا، زمین کو خریدا۔ جب زمین کو خریدا نا کہ ہماری کچھ شرائط ہے، ایک شرط یہ ہے کہ ہماری لاشوں کو دفنا دینا، ہمارا زائر آئے نا تو انہیں بتا دینا کہ یہ حسین کی قبر ہے، اور دیکھو ہمارے زائر کو 3 دن جو ہے وہ تم جو ہے یہاں پر مہمان رکھنا۔ عزادارو زمین خرید لی، خریدنے کے بعد کہا کہ ہم نے تمہیں ہدیہ کر دی لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو ہے دفن کر دینا۔ عزادارو جیسے ہی مرد جانے لگے نا حسین کی بے کسی دیکھیے، مجبوری دیکھیے کہ ایک مرتبہ حسین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جاتے رہو اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ عزادارو عورتیں آئیں، جیسے ہی عورتیں آئیں نا ایک سوال کیا، کیا فاطمہ کو تم لوگ جانتی ہو؟ کہا فاطمہ ہماری آقا زادی ہے، کون نہیں جانتا فاطمہ کو؟ کہا فاطمہ کے بیٹے حسین کو بھی جانتی ہو؟ کہا ہاں حسین کو بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے آقا زادے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ تم خدیجۃ الکبریٰ کو بھی جانتے ہو؟ کہا ہاں خدیجہ کو بھی جانتے ہیں۔ کیا زینب اور ام کلثوم کو بھی جانتی ہو؟ کہا ہاں ہم زینب اور ام کلثوم کو بھی جانتے ہیں۔ کہا زینب اور ام کلثوم کو بھی جانتے ہو نا، میں ان کا بھائی حسین ہوں، زینب اور ام کلثوم بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں۔ عزادارو کہا آقا کیا حکم ہے؟ کہا حکم کوئی نہیں ہے، اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکے تو پانی بھرنے کے بہانے آنا ہمارے جزاکم ربکم۔ عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ عورتیں جانے لگی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو۔ عزادارو بچے آئے، جیسے بچے آئے نا کہا تم بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہو، جیسے تم چھوٹے بچے ہو نا ایسے ہی میرا ایک چھوٹا بیٹا علی اصغر بھی ہے، میرا چھوٹا بیٹا علی اصغر بھی ہے، کہ دیکھو میری ایک چھوٹی بچی 4 سالہ ہے جس کا نام سکینہ ہے، میں اس کا بابا بھی ہوں۔ دیکھو اے بچوں اگر تمہارے ماں اور باپ ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم کربلا کے میدان میں آنا کھیلنے کے لیے، تو ایک ایک مٹھی کربلا کی اٹھا کر ہمارے لاشوں پر پھینک دینا تاکہ ہمارے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سامعین اکرام تشریف رکھیں۔ علامہ علی افضل زیادی صاحب کے بعد اس سے پہلے کہ ذاکر اہل بیت ممبر پہ جلوہ افروز ہوں، یہ نشست و برخاست کی
دوران چند اعلانات سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے اپنی دعاؤں میں خاص طور پر متولی امام بارگاہ مخدوم سید ناصر عباس کاظمی، سید ارتضیٰ حسین کاظمی کو ضرور یاد رکھیے گا، اور دعا ہے خداوند متعال ان کے درجات کو مزید عالی و متعالی فرمائے۔ عشرہ محرم الحرام کے ایام غم کے سلسلہ کی جو مجالس جو اس علاقہ میں برپا ہو رہی ہیں، ان کی مختصر تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا عشرہ محرم جنگی سیدہ میں پہلی نشست صبح فجر کے بعد رضا ٹاؤن مسجد امام رضا علیہ السلام میں منعقد ہوگی، جس سے علامہ سید سجاد حسین کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ وقت بعد نماز فجر 4:45 بجے سے لے کے 6 بجے تک۔ دوسری نشست جدھر آپ اس وقت ماشاءاللہ موجود ہیں، علامہ علی افضل زیادی صاحب ہیں، مذاکر ملک عدنان رضا سرگودا جلد خطاب فرمائیں گے۔ تیسری نشست بعد نماز مغرب مشہدی ٹاؤن، نماز مغرب کے فوراً بعد علامہ آصف رضا ہاشمی ڈسکا خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد پشتو مجلس وہاں پہ ہوگی۔ مغرب کے بعد ایک اور مجلس عشرہ مجلس کی مسجد امام کاظمین پلازا میں علامہ سید احمد علی نقوی صاحب فیصل آباد سے ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے 8:30 بجے انشاءاللہ۔ رات کو 9 بجے G15 مسجد نور زہرا میں حسب سابق سال بھی عشرہ مجالس منعقد ہو رہا ہے، علامہ اصغر عسکری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب سے پرزور اپیل ہے کہ یہ ولا و رضا کے ایام میں کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو سکے شرکت کو اپنی یقینی بنائیں۔ بر محمد و آل محمد درود۔ اس سے پہلے کہ ذاکر صاحب ممبر پہ جلوہ افروز ہوں کہ استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری، ذاکر اہل بیت ملک عدنان رضا سرگودا۔